لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اہل ناگپور کے لوگوں، ہوش میں رہیے، جوش میں آنے سے پہلے اپنے ذہن و فکر کو بہترین بنائیے۔ کیا بات ہے، وہ جوہلا جماعت کے لوگ ہیں جو انتشار کی بات کرتے ہیں، ہم اعلی حضرت کے ماننے والے ہیں، اہل سنت سے اتحاد کی بات کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کی اس محفل مبارکہ میں شرکت کرنے والوں، اہل سنت والجماعت کے جاننے اور ماننے والوں، تہہ دل کے ساتھ اپنی عطا دل کی محبتوں اور عنایتوں کے ساتھ بریلی شریف کو اپنا مرکز اہل سنت جاننے اور ماننے والوں، شہر ناگپور کے سنی جیالے مسلمانوں، میں سلام کرنے جا رہا ہوں۔ آپ میرے سلام کا جواب دیجئے، مگر وہی لوگ میرے سلام کا جواب دیں جو میرے اعلی حضرت سے پیار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چاہے اس میں رضوی ہوں، چاہے اس میں اشرفی ہوں، چاہے اس میں برکاتی ہوں، چاہے اس میں قادری ہوں، وہی لوگ میرے سلام کا جواب دیں جو اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام اور اس وقت کے موجودہ ہمارے امیر حضور سبحان اللہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ام محترم حضور سیدی سید حسینی میاں صاحب قبلہ کا آپ نے شاندار خطاب سماعت فرمایا۔ شیر ناگپور حضرت علامہ مفتی فخر الدین صاحب قبلہ کا بھی آپ نے چند لمحوں میں موجیں مارتا ہوا، فکر و مزاج اور معیار دیتا ہوا گفتگو کے چند گوشے آپ نے سماعت فرمائے۔ آخر میں فقیر قادری آپ کے درمیان میں حاضر ہوا۔ جو کہنے والے ہیں وہ بھی اپنے ذہن و فکر کو حاضر کر لیں، جو سننے والے ہیں وہ بھی اپنے ذہن و فکر کو حاضر کر لیں، اور جو پرچارک ہیں وہ بھی اپنے ذہن و فکر کو حاضر کر لیں۔ بند کمرے میں بولنے کے لیے نہیں حاضر ہوا ہوں، کھلے میدان میں آسمان کے نیچے زمین پہ اوپر بیٹھ کر اپنے رب اور اپنے رب کے محبوب کی بات کرتا ہوں، اور ان کے اصول اور ان کی بارگاہوں کے زوائد بتانے والے امام اہل سنت سے پیار کرتا ہوں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ الذی اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم مامن و سروسا ما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد ما گدائم تو سلطان زمانہ ہستی ہست داریم تمنا شہجیلا مدد بغیر دابے والا افتادہ کشتی ضعیفان شکستہ رات بستی بحق سید عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی اور قادری امارے یا غوث اعظمی دلم زمدشاہ میر محمد قطب عالمی دلم اور قادری امارے یا غوث اعظمی دلم زمد شیخ احمد رضا خان قطب عالمی دلم، وہی سچا رضا، اچھا رضا، پیارا رضا، ستھرا رضا، نرالا رضا، ہم اہل سنت والجماعت کی آنکھوں کا تارا، بریلی شریف کا ہم سنیوں کا پڑھا لکھا مجدد امام احمد رضا، جب بریلی سے قلم اٹھاتا ہے تو کیا کہنا شروع کرتا ہے؟ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، صبح طیبہ میں ہوئی، سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑھتا ہے باڑا نور کا، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، صبح طیبہ میں ہوئی، بڑھتا ہے باڑا نور کا، سبحان اللہ، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، اب جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا،
نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا. اور وہی میرے بریلی کے مجدد امام احمد رضا سرکار نور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے میرے مہریرا کے شہزادے اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے. ہو گئی تیری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا. ہم رضا والے امام اہل سنت تاجدار اہل سنت مجدد دین و ملت دریائے علم و حکمت امام اہل سنت فاضل بریلوی وہ تاجدار اہل سنت جن کو جاننا اور سمجھنا سب کے باس کی بات نہیں ہے. وہ امام اہل سنت ہے جن کو خانقاہوں میں آرام فرمانے والے بزرگان دین نے جانا اور پہچانا ہے. خانقاہ کالپی امام احمد رضا کو جانتا ہے. خاندان مہریرا جو خاندان مہریرا کے بزرگان دین تھے وہ امام اہل سنت کو جانتے تھے. کبھی انہوں نے کہہ دیا تھا چشم و چراغ خاندان برکات ہے احمد رضا. جو خاندان والا ہے وہ احمد رضا کو جانتا ہے. جو خاندان کے باہر ہے وہ امام احمد رضا کو کہہ ڈالے گا. ہم امام احمد رضا والے ہیں امام احمد رضا کو جانتے ہیں. ہم امام احمد رضا والے ہیں امام احمد رضا کو پہچانتے ہیں. ہم امام احمد رضا سے پیار کرنے والے ہیں امام احمد رضا سے پیار کرتے ہیں. ہم اسی کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں. ہم اسی کے ساتھ گلے لگتے ہیں. ہم اسی کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں. ہم اسی کے ساتھ معانقہ کرتے ہیں. جو امام اہل سنت سے پیار کرتا ہے امام اہل سنت کے اصول کو مانتا ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. ہم رابضیوں کے ساتھ بیٹھنے والا اصول نہیں رکھتے. اجمیر کے خدام جو رابضی ہیں ان کے ساتھ چلم پینے کا معیار نہیں رکھتے. ہم ہوش و خرد اعلی حضرت کا ذہن و فکر رکھتے ہیں. میرے اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں جان و دل ہوش و خرد جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. کیوں نہیں چلتے رہتا سارا تو سامان گیا. مگر جان و دل ہوش و خرد کس کے پاس ہوتا ہے؟ جان و دل ہوش و خرد کس کے پاس ہوتا ہے؟ جس کا ذہن و دماغ نشوں سے دور ہوتا ہے. عشق رسول کا جس کے اوپر نشہ ہوتا ہے. محبت رسول جس کے سینے میں جمگر ہوتی ہے اس کو امام احمد رضا نظر آتا ہے. جس کو زمانے کی رنگلیاں نظر آئے, جس کو زمانے کے اڈے نظر آئے, جس کو زمانے میں جینس پہننا نظر آئے, جس کو زمانے میں ٹائی باندھنا نظر آئے, اس کو امام احمد رضا امام احمد رضا کی توائی حالات کیا سمجھ میں آئیں گے؟ وہ امام احمد رضا کو کیا سمجھے گا؟ امام احمد رضا کو سمجھنا ہے تو حضرت حمزہ مہریروی سے پوچھو. آپ ارشاد فرماتے ہیں آج کے بعد ساری کتابوں میں جو پچھلی لکھی گئی ہے یا جو آگے لکھی جائے گی سب کے سب امام احمد رضا کے بارگاہ میں پیش کر دی جائے. امام احمد رضا جس میں چاہے آگے پڑھا سکتے ہیں جسے چاہے گھٹا سکتے ہیں. سبحان اللہ. یہ ہے امام احمد رضا. امام احمد اہل سنت تاجدار اہل سنت. ہم سنیوں کے بریلی کے پڑھے لکھے مجدد امام احمد رضا. وہ امام احمد رضا مجدد کی شرائط ہے علوم و فنون کا جاننے والا ہونا چاہیے مجدد. الحمدللہ میرا بریلی کا مجدد جس کو ہم جان و دل سے زیادہ مانتے ہیں وہ ہمارا بریلی کا مجدد ہے جو 65 علوم و فنون پر مہارت رکھتا ہے. جس کو زمانہ امام احمد رضا کہتی ہے. میں بامبے میں رہنے والے اس سید سے پوچھنا چاہتا ہوں بتا مجھے تجھے بہت عربی زبان پر عبور ہے. امام احمد رضا سے پوچھا گیا تھا اے وقت کے مجدد امام احمد رضا پانی کی قسمیں بیان کرے. امام احمد رضا نے جب پانی پر قلم چلایا تھا تو 300 سے زائد پانی کی قسمیں بیان کر کے پانی کا مجدد میرا امام احمد رضا. تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ امام احمد رضا کو سمجھو. امام احمد رضا نے جب عرب کی ریت کو دیکھا تھا تو ریت کے ذروں کو دیکھنے کے بعد امام احمد رضا نے لکھ دیا تھا اس ریت پر اس صدی میں
اتنی تیز رفتار دوڑنے والے اس نسل کے گھوڑے تھے جنہوں نے اس دور میں تیز رفتاری کے ساتھ اس بھیڑ پر جو ہے اس ریت پر دوڑے تھے. وہاں میرے امام احمد رضا، آپ ہر ایک کے لیے نہیں ہے امام احمد رضا. جن کے پاس ہوش و خرد ہے، جن کے پاس عقل و شعور ہے، جن کے پاس فلسفہ فراست ہے، جن کے پاس معیار ہے، انہی کے لیے امام احمد رضا خان ہے. ہم اہل سنت والجماعت کے جاننے والے، امام احمد رضا کے ماننے والے، ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم صرف علی علی کا نعرہ لگانے والے نہیں ہیں، ہم میرے حبیب کے جاننے اور اپنے آقا کے ماننے والے ہیں. ہمارے حبیب میرے سرکار کے صدقے میں ہمیں صدیق کی صداقت سے بھی پیار ہے، عمر کی عدالت سے بھی پیار ہے، عثمان کی شجاعت سے سخاوت سے بھی پیار ہے، علی کی بہادری سے بھی پیار ہے. ہم سارے صحابہ کو مانتے ہیں اس لیے کہ ہم نبی والے بھی ہیں اور صحابہ والے. اللہ اکبر. صدیق کی صداقت کی بات آتی ہے تو ان کی صداقت جیسا کوئی نہیں. سبحان اللہ. فاروق کے عدل کا معاملہ آتا ہے تو ان کی عدالت جیسا کوئی نہیں. بے شک. عثمان کی سخاوت کا معاملہ آتا ہے تو ان کی سخاوت جیسا کوئی نہیں. علی کی بہادری کا معاملہ آتا ہے تو علی کی بہادری جیسا کوئی نہیں. حسین کی شہادت کا معاملہ آتا ہے تو ان کے جیسا شہید کوئی نہیں. اور اس کی غوثیت کا معاملہ آتا ہے تو ان کی غوثیت جیسا کوئی نہیں. خواجہ کی خواجگیت کا معاملہ آتا ہے تو ان کا جیسا کوئی غریب نواز. یہ نعرہ نہیں لگاتے اس لیے کہ ہم سب کے ساتھ اتحاد نہیں کرتے. اگر سب کے ساتھ والا معاملہ ہوتا تو جب نواب رامپور نے کہا تھا امام احمد رضا کچھ کہہ دیجئے تو امام احمد رضا اپنے قلم کا رخ نواب نانپارا اور بہرائچ کے لیے موڑ دیتے. کچھ چند حاشیہ اور کن سطور میں کچھ اشعار لکھ کے مال و دولت ساری دولت لے لیتے. مگر امام احمد رضا دولت مندوں کے ہاتھ پر نہیں بکھے تھے. امام احمد رضا روسا اور رافضیوں کے ہاتھ پر نہیں بکھے تھے. امام احمد رضا کا ذہن و فکر پہلے ہی بول چکا تھا کہ جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا. جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا. تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. بکے بکے چلامت. خریدنے والا بھی رشک کر رہا تھا اور بکنے والا بھی رشک کر رہا تھا. علی رسول نے کیا فرمایا تھا؟ آج میری فکر دور ہو گئی. اے مہرارا کے بولنے والے سید جاؤ علی رسول کی مزار پر پوچھو کہہ رہے علی رسول آپ نے آخر کیوں ایسا کہا؟ کیا آپ کے جنتی ہونے میں کوئی شک تھا؟ نہیں. آپ کو تمام ساری چیزوں میں کامیابی میں کوئی شک تھا؟ تو آل رسول کہیں گے میرا کرب تھا، مجھے بے چینی تھی کہ سب تو لے کر جا رہا ہوں، عشق کا ایک مجموعہ بھی تو لے کر جاؤں، ایک چاشنی بھی تو لے کر جاؤں، الفت و چاہت کا ایک معیار بھی تو لے کر جاؤں. تو کہا کوئی اور نہیں ملا تو کہا جس کا انتخاب کر دیا گیا تھا وہی ملا. جس کا مجھے جس کا انتخاب کر دیا گیا تھا وہی ملا. جس کو زمانہ امام احمد رضا کہتی ہے آگے چلو. پہلے سن تو لو. ابے سن تو لو. بھیا حضرت کہتے ہیں مجھے پیر مل گیا.
مرید پیر پر اٹھلائے اسے زمانہ حضرت کہہ دے. کیا بات، واہ. جو پیر مرید پر اٹھلائے اسے زمانہ اعلی حضرت. سبحان اللہ. رسول اپنے مرید پر اٹھلائے زمانے نے انہیں اعلی حضرت کہہ دیا. سبحان اللہ. زمانے زما خرچ میں اعلی حضرت نہیں کہا بلکہ اعلی حضرت کو کتابوں میں اعلی حضرت کہا. سبحان اللہ. ساری خانقاہ اہل سنت والجماعت کی ساری خانقاہ اس کا اعتراف کرتی ہے کہ اس دور کا اگر کوئی مجدد ہے تو وہ امام احمد رضا. سبحان اللہ. کوئی فقیہ ہے تو وہ امام احمد رضا. سنت میں اگر پوری دنیا میں لفظ اعلی حضرت آئے اہل سنت کی ٹھیک نظر ان کا مرکز کوئی دوسرے اعلی حضرت کی طرف نہیں جاتا ہے، سیدھا ہمارا نظریہ پہنچتا ہے بریلی شریف. اہل سنت بریلی پہنچتے ہیں جس دھرتی کو لوگ جان رہے ہیں، جس دھرتی کو لوگ مان رہے ہیں، اس دھرتی پر کوئی اور نہیں بیٹھا ہے. اس دھرتی پر آرام فرمانے والا میرا امام احمد رضا. سبحان اللہ. وہ امام احمد رضا جس امام احمد رضا کے معیار اور مزاج کا یہ عالم کہ زمانے کے کہلانے والوں نے بہت کچھ کہلانا چاہا مگر امام احمد رضا نے کہا یہ امام احمد رضا ہے. احمد رضا اپنی زبان کو زمانے کے لیے نہیں چلاتا ہے. کیا بات. احمد رضا ہے اپنا قلم مصطفیٰ کی بات. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ اپنا قلم زمانے کے رنگ رلیاں منانے والوں کے لیے نہیں اٹھاتا ہے. امام احمد رضا کا قلم اٹھتا ہے یا تو عشق رسول میں ڈوب کر اٹھتا ہے یا غداروں کے لیے تلوار بن کر اٹھتا ہے. گداروں پر ایک طرف امام احمد رضا، ایک جانب امام احمد رضا عشق کا دریا بھی بہا رہے ہیں، دوسری جانب غداروں کو جہنم کا راستہ دکھا رہے ہیں. وہ بریلی کے امام احمد رضا، وہ بریلی کے امام احمد رضا جن کے لیے تم یہ کہتے ہو کہ سیدوں کا احترام، سنو سیدوں کا احترام کسی اور نے نہیں بتایا، سیدوں کا احترام کرنے کا سلیقہ امام احمد رضا نے سکھایا. سبحان اللہ. آج تم امام احمد رضا کے کیا ہوگے جب تم اپنے باپ اور اپنے دادا کی نہیں. تم اپنے باپ کی چھپی ہوئی کتاب کو تم نے نہ مانا، اپنے دادا کی لکھی ہوئی کتاب کو نہ مانا. وہ سید العلماء جنہوں نے پوری زندگی بامبے میں مائک پر نماز کے تعلق سے جنگ لڑی. سید العلماء کا پوتا کہلانے والا وہ سپتین آج نماز کو جائز کہتے ہو. مائک پر سنو ہم امام احمد رضا والے ہیں، نہ کل مائک پر نماز پڑھتے تھے نہ آج پڑھتے ہیں، نہ تمہیں قیامت تک. تم امام احمد رضا کے کیا ہوگے جن کی رگوں میں، جن کا خون تمہاری رگوں میں دوڑ رہا ہے. جب تم ان کے وفادار نہ ہوئے تو ہمارے کیا وفادار. میں نہیں کہتا بلکہ تمہارے باپ تمہارے دادا کی کتابیں کہتی ہے. حضور احسن العلماء کا قول ہے جو مسلک پر ہے وہ ہمارا ہے، جو مسلک اعلیٰ حضرت پر نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے. کیا بات. واہ. یہی سید العلماء کا مزاج ہے، یہی حضور سرکار نظمی میاں کا مزاج تھا. تم نے شریعت رکھ کے اگر ان سے حضور تاج الشریعہ کے خلاف چند جملے کہلائے تو یہ نظمی میاں کے جملے نہیں تھے. آج صاف ظاہر ہو گیا کہ یہ تمہاری اکیاری اور مکاری کے جملے تھے. کیا بات. اللہ جو تم نے
مسلک اور مذہب مزاج میں انتشار اور پھوٹ ڈالنے کے لیے کیا تھا کہ رضوی ایک الگ ہو جائے، برکاتی الگ ہو جائے، نوری الگ ہو جائے. تو سنو، رضویوں کے پاس عقل ہے، برکاتیوں کے پاس شعور ہے، نوریوں کے پاس مجاز ہے، حشمتیوں کے ہاتھ میں تلوار ہے. کیا بات، واہ. مسلک بچانا بھی جانتے ہیں، شریعت کو سمجھنا بھی جانتے ہیں. صرف تم نے چند کتابیں پڑھ کر اپنے آپ کو عربی یونیورسٹی میں سمجھو. کیا کر رہے تھے میری جان؟ جماعت میں ایسے ایسے علماء ہیں جن کے ایک لفظ کا تم جیسا جاہل جواب نہیں دے پائے. سیادت پر بہت انگرائی لیتے ہو. تم اور تمہارے سارے مریدوں کو چیلنج. چلو بلا لو سکتا ان کو ناگپور میں. کل بھی سے آنے کو تیار ہیں. بنا لو بوچھی بلڈنگ پر دونوں کو پہنچا دو. جو احمد رضا کا وفادار ہوگا بچ جائے گا. جانتے تھے کہ یہ کھولو تو اپنا ہے، یہ کھولو تو اپنا ہے، مگر جب تمہاری حد سے زیادہ انگڑائیاں لینے لگے تم تو سنو کان کھول کے، ہم تم کو سید نہیں مانتے ہیں. مہریرا کا جو سید ہے ان کو مانتے ہیں، آپ کے جو سید ہیں ان کو مانتے ہیں. ہم سیتا پوری کو نہیں مانتے، ہم سیتا پوری کو نہیں مانتے ہیں، اور ان کو سیتا پوریوں کو بھی ان کو مانتے ہیں جو اعلی حضرت کے مسلک پر قائم تھے اور قائم ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس میں برکاتی کوٹ کر لیں. یہ ذہن و دماغ برکاتیوں کا نہ گھوم جائے. میں برکاتیوں کا بھی پیر دادا ہوں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. یہ اچھی بات ہے. رضوی نوریوں کا پیر دادا نہیں ہوں. شاہ برکت اللہ کے آستانے کا پیر دادا ہوں. بلگرام کے خانوادے کا پیر دادا ہوں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. کالپی نے صرف مہریرا کو نہیں دیا ہے، کالپی نے بلگرام کو بھی. بے شک بے شک بے شک بے شک. آج تم اعلیٰ حضرت پر انگلی اٹھاتے ہو، اختر رضا کا اسپیکر کہتے ہو. ہاں میں اختر رضا کا اسپیکر. کیا بات ہے. تم نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو آ جاؤ سامنے. تاج الشریعہ، تاج الشریعہ. کیوں آج پوچھو ہم سے ہم اختر رضا کے کیوں ہیں اسپیکر؟ اس لیے کہ اختر رضا نے تبالچیوں کی تعریف نہیں کی ہے، اختر رضا نے محفل سما والوں کی تعریف نہیں کی ہے، اختر رضا نے شریعت مصطفیٰ کی. سید صاحب جب اس منہاج الشیطان کا معاملہ اٹھا تھا، کہاں تھی تمہاری عربی عبارت؟ کہاں ہے تمہاری عربی کی دانستائی؟ کہاں ہے تمہاری عربی زبان؟ نکھر کے سامنے آتے ہم سمجھ لیتے چلو سید العلماء کا پوتا آیا ہے. ایک کافر کا جواب دینے کے لیے، اس کافر کو کافر کہنے کے لیے تم جیسا نہیں آیا، سامنے آیا تو اعلیٰ حضرت کا نام نشین آیا، اعلیٰ حضرت کے علم کا وارث آیا، کالپی کا چمکتا ہوا لال اور ہیرا آیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اختر رضا خان کہتی ہے، سبحان اللہ. تاج الشریعہ کہتا ہے. ہم تاج الشریعہ کے ماننے والے، اعلیٰ حضرت کی جان نثار کرنے والے، کل بھی مسلک اعلیٰ حضرت کے وفادار تھے، آج بھی مسلک کے وفادار ہے، اور صبح قیامت تک مسلک کے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. زندہ باد، زندہ باد. بریلی میں اکٹھا کیا تو کس کو؟ سارے ناچ نچانے والوں کو. اور پھر کہنے لگے اتحاد کی بات کرو. کیا بات ہے. ارے جو روز در در کے ٹکڑوں پر پل رہا ہو، ہم اس کے ساتھ اتحاد نہیں کرتے. ہم اعلیٰ حضرت کا شعر جانتے ہیں. میرے اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا ہے
کہ رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پر پلے، کیا کہیں گے کیا کہیں گے؟ تیرے ٹکڑوں پر پلے، پیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، کھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کر صدقہ دے رہا سبحان اللہ۔ ایک ہی در کے ٹکڑے پر پلنے والے لوگ ہیں، جو ایک کے در کے ٹکڑوں پر پلتا ہے اسی کو بریلوی کہا جاتا ہے، ہر در سے مانگ مانگ کر کھاتا ہے، ہم اس کے پاس اپنا ذہن و فکر نہیں رکھتے ہیں۔ صاف طور پر کلیئر ثبوت ہے، اصول ہے کہ مہاراجا نے اپنا مرکز بریلی کو مانا، ہم انہی کو مانیں گے جنہوں نے مرکز مانا، اور جو مرکز سے ہٹے ہم ان کو نہیں مانتے۔ صاف طور سے ہے سبطین کے ایجنٹ، ان کے چمچے، ان کے تیل مالش کرنے والے سن رہے ہو تو سبطین تک میری آواز پہنچا دینا۔ کرائے کی خانقاہ کا صاحب سجادہ نہیں آیا تھا، اپنی اوریجنل خانقاہ کا وارث غیاث الدین آیا تھا۔ ہم نے باپ کے مرنے کا انتظار نہیں کیا تھا کہ کب ہمارا باپ دنیا سے جائے، کب ہم محفل سما خانقاہ کانپور، بلکہ ہمیں یہی تھا کہ ہمارے سروں پر ان کا سایہ تعدیر رہے۔ آج حضور نظمی میاں صاحب کے مثال کو ابھی کچھ چند دن ہی گزرے، چالو ہو گیا ڈھول بجانا، چالو ہو گیا ہارمونیم بجانا، چالو ہو گیا طبلے بجانا، جس کے تم خواہاں تھے تم کو اسی چیز کا انتظار تھا۔ نوری میاں نے، حضور حضرت قاسم مہروی نے، حضور اچھے مہروی نے، حضور سرکار حمزہ مہروی نے، حضرت شاہ برکت اللہ مہروی نے ہمیں یہ درس نہیں دیا ہے کہ ہم شریعت سے ہٹ کے کوئی کام کریں، ان اکابرین نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم۔ کیا الحمدللہ آج اہل سنت کے پاس سنو اتحاد کی بات کرتے، سنو ہمارا اتحاد کس کے ساتھ ہے؟ پیارے محبوب کو سے جان و دل سے زیادہ محبت کرتا ہے، صدیق کی صداقت سے پیار کرے، عمر کی عدالت سے پیار کرے، عثمان کی سخاوت سے پیار کرے، علی کی شجاعت سے پیار کرے، حسین کی شہادت سے پیار کرے، غوث کی غوثیت سے پیار کرے، خواجہ کی خواجگیت سے پیار کرے، کارکاران کالپی و مہریرا کو مانے، اور امام احمد رضا سے جان و دل سے محبت کرتے ہیں۔ اتحاد کا یہ نام نہیں کہ گلی اور نابدان سب ساروں سے اتحاد کر لو، پھر ہم میں اور ان میں امتیاز کیا رہ جائے گا؟ یہ امتیازیت کے لیے ہی تو نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ سب اپنے آپ کو حنفی اور سنی کہنے لگے تھے تو اکابرین نے نام دے دیا تھا ہمیں کہ اہل سنت والجماعت مسلک امام اعظم کا سچا دائی کون؟ زمانے نے آواز لگا دی مسلک اعلیٰ، بھلائی کر دی مسلک اعلیٰ۔ نور سید حسینی میاں صاحب قبلہ محدث اعظم کا قول بیان کر رہے تھے، اشرفی میاں کے قول بیان کر رہے تھے، سرکار مہریرا کے قول بیان کر رہے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے قول حضرت نے بیان کیے، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اچھے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو پیارے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نرالے ہیں۔ اور قرآن بھی انہی سچوں کو، انہی اچھوں کو، انہی پیاروں کو بتا رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، دین ہمیں سیدھے راستے پر چلا تو کس راستے پر چلا جن پر یہ بزرگان دین اور اکابرین چلے۔ آج جیسے نام نہاد کے لوگوں ایک کٹم منڈلی بنا کے رکھی ہے ان لوگوں نے، کہیں یہ ان کی تعریف کرتے ہیں، کہیں وہ ان کی تعریف کرتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں اپنے ذہن کو درست کرو، مسلک اعلی حضرت ہی وہ سچا مسلک ہے جو ہمارے قبر میں بھی کام آئے گا۔ بے شک بے شک اگر ایسا نہیں تو اہل رسول کا قول پھر جھوٹا کہ اہل رسول مہروی نے کہا کہ بروز قیامت مجھ سے پوچھا گیا کہ اہل رسول کیا لائے، تو میں کہہ دوں گا احمد رضا کو لے
شاہ برکت اللہ ہیں اور علی رسول کے پاس احمد رضا ہے. سبحان اللہ. ہم بھی پیچھے نہیں ہیں, ہمارے پاس اختر رضا. سبحان اللہ. رسول نے احمد رضا کو اپنی بخشش کا سرمایہ بتایا ہے تو سن لے سپاہی, سن لے, اس سید نے اپنی بخشش کا سرمایہ اختر رضا کو بنایا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. زندہ باد. زندہ باد. تاج الشریعہ. تاج الشریعہ. تاج الشریعہ. جنت کا ذریعہ, جنت کا ذریعہ. اس لیے ہم نے ان کو اپنی بخشش کا ذریعہ بنایا, اس لیے کہ وہ سچے ہیں اور سچوں کے ساتھ ہیں, اور جو سچوں کے ساتھ ہوتا ہے قرآن اس کی رہنمائی بتائے, بزرگان دین اس کی سرپرستی فرمائے, خانقاہ کے اصول اس کے اوپر نگہبانی کرے. آج ہمارے تاج الشریعہ جن کو ہم اپنا پڑھا لکھا امیر کہتے ہیں, آج کل تو 8 فیل لوگ بھی امیر بن گئے ہیں. ان کے پاس سوائے دوپٹے اوڑھنے اور کسی لگانے کے علاوہ جو چینل پر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں, خدا کا شکر ہے ہم بریلوی اپنی زندگی کو چینل پر نہیں گزارتے ہیں, اپنی زندگی کے اصول کو فتاوی رضویہ میں ڈھونڈ لیتے ہیں, ہدایت کے بخشش میں ڈھونڈ لیتے ہیں, ترجمہ قرآن کنز الایمان میں ڈھونڈ لیتے ہیں, اور جب یہ اصول مل جاتے ہیں تو ہم پھٹکے ہوئے نہیں ہوتے ہیں بلکہ راہ پر آ جاتے ہیں. مسئلہ کے بعد وہی آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. رب قدیر نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا, اہدنا الصراط المستقیم. میرے رضا نے ترجمہ کر دیا, رب قدیر ہمیں سیدھے راستے پر چلا. ہم نے اعلیٰ حضرت سے پوچھ ہی لیا, اس لیے کہ اپنے سے پوچھ لیا. مسلمانوں سے پوچھتے ہو, ہم اپنوں سے پوچھتے ہیں. سرکار ہمیں بتا دیا جائے, سب کچھ ہونے کے باوجود پھر اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں راہ میں رازن بھی ہے, راہ میں ڈاکو بھی ہے, راہ میں عیار بھی ہے, راہ میں مکان بھی ہے, بوتلیں چٹکانے والے بھی ہیں, جینز پہننے والے بھی ہیں, ٹائی باندھنے والے بھی ہیں, षड्यंत्र رچنے والے بھی ہیں, ان سب سے بچا کر. تو ہم نے کہا اعلیٰ حضرت اس کی کوئی اور ڈیفینیشن, ادہرن, اچارن, پریبھاشا, سینٹینس کچھ اور ہے؟ میرے اعلیٰ حضرت مسکرائے. مسکرا دو. اعلیٰ حضرت مسکرا دیے. کیا کہا معلوم ہے؟ سونا جنگل. سونا جنگل. ایک پوائنٹ نوٹ کرو, پین تمہارے بس کی بات نہیں ہے اعلیٰ حضرت کی شاعری سمجھ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کی ایک ایک شاعری کا ایک ایک جملہ کوٹ کرو, نوٹ کرو. سونا جنگل یہ بھی خطرناک, پھر رات اندھیری وہ بھی خطرناک, پھر چھائی بدری کالی ہے یہ اور خطرناک. آگے کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ سونا جنگل, رات اندھیری, چھائی بدری کالی ہے, اور سونے والوں جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. اہل ناگپور کوٹ کرو, نوٹ کرو. اعلیٰ حضرت نے بہت پہلے کہہ دیا انہی ایسوں کی. اعلیٰ حضرت کی دوراندیشی کا یہ عالم ہے تو آل رسول کی دوراندیشی کا کیا عالم ہے؟ شاہ فضل اللہ کالپوی کی دوراندیشی کا کیا عالم ہوگا؟ اجمیر کے خواجہ اعظم کی دوراندیشی کا کیا عالم ہوگا؟ بغداد کے غوث اعظم کی دوراندیشی کا کیا عالم ہوگا؟ میرے غوث اعظم کی تو وہ دوراندیشی کہ میرے غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں میں اپنے مریدوں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رکھا ہوا رائی کا دانا. سبحان اللہ. تو غوث اعظم کے پالتو ہے, کچھ پھالتو ہے, کچھ پالتو ہے. جو پالتو ہے وہ اعلیٰ حضرت کی زبانی یہ کہتے ہیں تجھ سے در سے سخت, سخت سے ہے مجھ کو نسبت, تجھ سے در سے سخت, سخت سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا رضویوں, قادریوں, برکھاتیوں کہہ دو کیا دبے
بے حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اس نشانی کے جو سنگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ احسان کہ آپ نے پٹا کہا ہے، کہیں اور کچھ کہہ دیا ہوتا تو یہ لوگ بھی کہہ دیتے کہ ہمارے لیے تو کہا تھا۔ ہمارے امام محمد رضا آپ نے غلامی کا پٹا پہنایا ہے، دوپٹہ نہیں پہنایا۔ ہمیں مل جائے تو ہم لگا دیں فوراً۔ حضرت ارشاد فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدری کالی ہے، اور سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ یہی چور جن سے بو آ رہی ہے، جن سے بو آ رہی ہے، نوٹ کرو، جن سے بو آ رہی ہے، الحمدللہ ہم بو والے نہیں ہیں، خوشبو والے۔ ہمیں خوشبو ملتی ہے، اس لیے ملتی ہے کہ اعلیٰ حضرت کی ناک و کان چوک نہیں تھے تمہارے طرح، اعلیٰ حضرت کی ناک خوشبو کو محسوس کر رہی ہے، اگر تم جیسوں کو نہیں جو تھے ان کو محسوس کر رہی ہے۔ اور میری نظر، میرا نظریہ تو ناگپور والوں تم نے سنا بھی ہوگا، مگر نوٹ کر لو، پھر نوٹ کر لو آج کہ تم سے کوئی ظہر عصر مغرب میں بننے والا سید نہیں بول رہا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر میرے والد تک کا شجرہ نسب میرے پاس موجود ہے، قلبی بیاض میرے پاس موجود ہے، اس کو بھی دیکھنا ہو بھیج دینا، اپنے چمچوں کو دیکھ لے آ کر۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدری کالی ہے، اور سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، اور آنکھ سے کاجل، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہے تیری کٹری تاکی ہو تو نے نہیں لگا۔ سوچ بیٹھے پیر آئے ہیں، پیر آئے ہیں، سنو ایسے پیر کو پیر سمجھو، پیر، ہم ایسے کو پیر نہیں مانتے ہیں تو شریعت کے ساتھ کھلواڑ کھڑے، ہم ایسے کو پیر نہیں مانتے ہیں جو ننگا ناچ ناچے، ہم اس کو پیر مانتے ہیں جیسا پیر بریلی میں ہے، جسے تاج الشریعت، سبحان اللہ، جو ایک بار چہرہ دیکھ لے دیوانہ ہوتا نہیں ہوتے ہو دیوانے، تاج الشریعت ناگپور آتے ہیں تو دیوانے ہو جاتے ہو کہ نہیں ہوتے؟ دور نہیں ہے، ابھی ایک اعلیٰ حضرت کا غدار چند دن پہلے ٹپک گیا، جو بھی اعلیٰ حضرت سے الجھے گا سب ٹپک جائے گا۔ سر غلط ہے ان کی جماعت کا، حشر کیا ہوا؟ غوث اعظم نے وہی بلا کر کام کر دیا، میرے رضا سے الجھتا ہے، رضا کے شہزادے اختر رضا سے برابری کا دعویٰ کرتا ہے، تو تو وہیں تک رہ گیا، میرا اختر تو جانے کہاں سے کہاں تک ہے۔ کیا کہنے کا دھڑکن کا نام ہے تاج الشریعہ، سنی حقانیت کے ساتھ بولو کہ ہے کہ نہیں ہے؟ دھڑکن تاج الشریعہ ہے، بے شک دل کی آہ تاج الشریعہ ہے، بے شک سنیت کی پہچان تاج الشریعہ بے شک سنیت کی جان تاج الشریعہ ہے۔ بے شک کیا کہہ رہے ہیں؟ تم عربی، ارے عربی سیکھ لاؤ تو تاج الشریعہ کہنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سیکھو، ان کے دل ہمارے بس کی بات ہی نہیں ان سے سیکھنے کا۔ تاج
شریعت تاج الشریعت. اس لیے پیارے مسلمانوں، آگ سے کاجل صاف چرا لے. کیا وہ چور بلا کے ہیں؟ تیری گٹری تاکی ہے اور تو نے نیند لگائی ہے. تم یہ سوچ بیٹھے ہو کہ ہمارے محافظ آ گئے ہیں. تم یہ سوچ بیٹھے ہو کہ ہمارے بچانے والے آ گئے ہیں. تم یہ سوچ بیٹھے ہو کہ امیر جماعت آ گئے ہیں. سنو، آج کے اس دور میں اگر اہل سنت والجماعت کا کوئی امیر ہے تو رنگ رلی بنانے والا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کے علم کا وارث مفتی اعظم کا جانشین حضور تاج الشریعت. ذہن و فکر کو اپنے بہترین بنا کر رکھو اور ایک بار جھوم کے درود پاک پڑھو. بہت میرے پاس خبر آئی کہ آپ تو سید ہیں، کیا ضرورت ہے آپ خان کی تعریف کر رہے ہو؟ ہم نے کہا سید ہیں جبھی تو خان کی تعریف کر رہے ہیں، اور سید اگر نہ ہوتے تو کیا ضرورت تھی خان کی تعریف کرنے کی؟ سید ہیں گھر میں بیٹھیے، مسافہ معانقہ بہت ہوگا. ہم نے کہا ہم سید ہیں ظرف والے ہیں، معیار رکھتے ہیں، مزاج رکھتے ہیں، ہاتھ پھیلا کر کسی کے سامنے مانگتے نہیں ہیں. ہمارے پاس عشق ہے، ہمارے پاس جذبہ ہے. ہمیں ہمارے بزرگوں نے گھٹی میں پلایا ہے. بیٹا جان دے دینا مگر مسلک کے خلاف کبھی آنکھ کیا بات دے دینا مگر مسلک پر کبھی جھگڑا مت ہونے دینا. آج تم مسلک کے اوپر بات کرتے ہو، ہم سے الجھتے تو وہ الگ کی بات تھی کہ ہم تمہیں ایک بار چھوڑ دیتے، مگر تم نے ہمارے مسلک کو چھیڑا، تم نے ہمارے تاج الشریعہ کو چھیڑا ہے، تم نے ہمارے مرکز اہل سنت بریلی کو چھیڑا ہے، جو ہمارا ہی نہیں اہل سنت والجماعت کا مرکز ہے. اس کو ماننے والے سارے پڑھے لکھے، جو پڑھے لکھے ہیں وہ تو مانے نہ مانے ان کی کوئی بات نہیں. جو پڑھے لکھے ہیں وہ اس کو مرکز مانتے ہیں، چاہے وہ کسی نہج پر قائم ہو، کسی منزل پر ہو، مگر اگر کسی گوشے اور شوشے سے دیکھا جاتا ہے تو وہ اعلیٰ حضرت کے علم کے قائل ہوتے ہیں. اس لیے میں آپ کو ذہن و فکر یہ دینا چاہوں گا کہ آپ آنے والے ان پالیسیوں کے چکر میں مت پھنسو. آپ مسلک سے سچا پیار کرو، چاہے قادری پیر آئے، چاہے رضوی پیر آئے، چاہے اشرفی پیر آئے، چاہے حشمتی نوری برکاتی آئے. اس کے اندر پہلے یہ دیکھنا کہ امام احمد رضا ہے کہ نہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے ہی بلانا، حسینی میاں کو ہی بلانا، مفتی فخر الدین صاحب کو ہی بلانا، وہ ناگپور شہر کے مقتدر علماء کرام کو ہی بلانا نہیں. آپ جہاں سے مرضی آؤ وہاں سے بلانا، مگر بلانے سے پہلے یہ دیکھ لینا کہ مسلک کا وفادار ہے کہ نہیں. ہماری جان و دل سے زیادہ پیارا ہے ہمیں ہمارا مسلک. کہاں ہے وہ سید جب سیادت کا کوئی جاننے والا نہ تھا، خانقاہوں کا کوئی پہچاننے والا نہ تھا، درسگاہوں کو کوئی بچانے والا نہ تھا، بزرگوں کی بارگاہوں میں جانے آنے کے راستوں کو بند کیا جا رہا تھا، کوئی منع کرنے والا نہ تھا. اس وقت تنہا بریلی کا میرا مجدد امام خانقاہوں کے راستوں کو بھی کھول دیا تھا، بزرگان دین کی بارگاہوں میں جانے کے مزاج کو بھی بچا دیا تھا، اہل سنت کے وقار کو بچا لیا تھا. اور وہابی، دیوبندی، رافضی، قادیانی، صلح کلیوں کو منہ توڑ جواب دے کر امام احمد رضا نے یہ کہہ دیا تھا، کل کے رضا ہے خونخارے برق بار، کل کے رضا ہے خنجرے خونخارے برق بار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے، کیونکہ وہ رضا کی نیزے کی مار ہے، سینے میں بار ہے، اسے چارہ جوئی کا وار ہے، وہی بار بار سے پار ہے. سمجھ لے، اب وہ سوچ لے، جلدی پر پنگا لو بریلویوں سے، نہتے نہیں ہیں بریلوی. بریلویوں کے پاس ندوے کی کتابیں نہیں ہیں، اعلیٰ حضرت کی کتابیں. بریلی کے پاس ندوے کی کتابیں نہیں ہیں، اعلیٰ حضرت کی لکھی کتابیں ہیں. اس اعلیٰ حضرت کی کتاب کو دیکھنے کے بعد اچھوں کے دانت کھٹے ہو جاتے ہیں. کیا بات ہے بریلی کا میرا مجدد امام احمد رضا. آپ کہیں گے آپ تو کالپی کے بڑے خانقاہ کے صاحب سجادہ ہے، پھر اعلیٰ حضرت کی اتنی تعریف. ارے بھیا، یہ ہم اعلیٰ حضرت کی تعریف نہیں کر رہے ہیں، اپنے بزرگوں کی تعریف کر رہے ہیں. ارے وارے میرے کالپی کے میر سید محمد، وارے میر سید احمد، وارے شاہ فضل اللہ کالپوی،
آپ نے کیسا انوکھا دے دیا، آپ نے کیسا نرالا دے دیا ہے، آپ نے کیسا پہرا دے دیا ہے کہ آج پورے زمانے میں اسی کا ڈنکا بج رہا. سبحان اللہ. شاہ فضل اللہ کہے گا یہ اس کا ڈنکا نہیں ہے، یہ میرا ڈنکا. زمانہ کہے گا جب پیر کے پیر شاہ فضل اللہ کے مرید کا یہ عالم ہے، کہ پیر شاہ فضل اللہ کا کالپوی کا کیا عالم. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم اپنی خانقاہ میں دوران عرس یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم نے کاٹنے والوں کو کاٹ کر پھینک دیا، بلکہ ہم کالپی کے عرس میں یہ کہتے ہیں مسلک اعلی حضرت زندہ باد، مسلک اعلی حضرت زندہ باد، مسلک اعلی حضرت زندہ باد. آج تم عرسوں میں یہ کہو، اپنے والد کی چہلم کی تقریر میں یہ کہو کہ اعلی حضرت سے ملا کیا ہے، سوائے اعلی حضرت نے کاٹنے کے علاوہ کیا کیا ہے. ہم نے ان کو ہی کاٹ کر الگ کر دیا جو اب تک ہم سے لوگوں کو کاٹتے رہے، اور کاٹ کر ملایا کس کو اپنے پاس؟ ڈمرو بجانے والوں. ڈمرو بجانے والوں ان کو ملانے کے لیے بیچارے بے قرار تھے، پریشان تھے، بے چین تھے، مضطرب تھے. کیسے ڈمرو والے آ جائیں تاکہ کھیل تماشا دکھائیں، تاکہ ہمارا مزاج بہترین بنائے، تاکہ ہمارے مزاج کو سکون دے. سنو، آپ اپنے ذہن و فکر کو بہترین بنائیے. مسلک اعلی حضرت نے ہمیشہ انہی کو کاٹا ہے جن کو شریعت مصطفیٰ نے کاٹا. مسلک اعلی حضرت نے انہی کو جوڑا ہے جنہوں نے اہل سنت کا نعرہ بلند کیا. آج ہم مسلک اعلی حضرت کے ماننے والے اتنے لوگ ہمارے سروں پر ٹوپیاں، چہروں پر داڑھیاں، چہرے چمکتے ہوئے جو نظر آ رہے ہیں، پوچھو سفین سے یہ کس کی دین ہے؟ یہ بریلی کے مجدد امام احمد رضا کی، میرے اعلیٰ حضرت سرکار کی دین ہے. حضور شیر بے شاہ اہل سنت کی دین. لوگ داڑھیاں ٹوپیاں منڈوا کر جنیو پہنانے کی بات کر رہے تھے، مگر اعلیٰ حضرت کا وہ خادم، مفتی اعظم کا ساتھی، جسے زمانہ شیر بے شاہ اہل سنت کہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. راجستھان اور ادے پور کے علاقوں میں جب لوگوں کو دین اسلام سے ہٹایا جا رہا تھا تو اس وقت وہ بھی اعلیٰ حضرت کا ہی تو فیضان تھا. جب لوگوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی گئی تھی، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، اعلیٰ حضرت سے غداری پیش کرتے ہو، بتاؤ تم نے کتنے بے کلمے والوں کو کلمہ پڑھایا ہے؟ ریکارڈ موجود ہے آج بھی بریلی میں، روز ایک دو حضور شریعہ کے ہاتھ پر آ کر توبہ کرتے ہیں. چند دن پہلے ایک کافر لڑکی حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اپنے پردے سے توبہ کرایا، اس کا نام مومنہ رکھا. اس سے پوچھا لوگوں نے، پوچھا آخر تم نے یہ کیسے کر لیا؟ کہا ہم نے ایک دن ان کا چہرہ دیکھا تھا، ان نے گواہی دی. دل نے مجھے جھیوڑا جب غلام مصطفیٰ کی چہرے کی رونق کا یہ عالم کی چہرے کی چمک کا کیا عالم. ان کا چہرہ لوگوں کو ایمان کی دولت دے دے. آج تم اکثر رضا بولتے ہو، بریلی کا خان بولتے ہو. سنو، اس بریلی کے خان پر سادات کی جانیں قربان. وہ امام احمد رضا ہے جس نے مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کی حفاظت کی، دین و سنیت کی حفاظت کی ہے. آپ اس پر سچائی سے قائم رہیے. اے اہل ناگپور کے لوگوں، جہاں میری ضرورت ہوگی ہمیں تمہارے ساتھ. ہم ڈرنے دبنے والے نہیں ہیں، ہم میدان کھلے میدان میں بولنے والے اور للکار کر ان سب کو چیلنج کرتے ہیں. جب چاہو، جہاں چاہو، جیسے چاہو بات کرو، ہم بات کرنے کو تیار ہیں. یہ آج کل کے لونے
کیا بات. مدرسے کے پیچھے بیٹھ کر اپنے آپ کو بہت بڑا منطق و فلسفی سمجھنے لگے. جو کر رہے تھے وہی کرو. مسلک اعلیٰ حضرت کے چکر میں مت ہو. مسلک کا کیا ہوگا, مسلک کا کیا کرنا ہے ہمیں, کہ تاج الشریعہ جاتے جو اصول اور ضوابط رکھتے ہیں وہ جانے کی مسلک کا کیا ہوگا. تم جیسے جاہلوں کو مسلک اعلیٰ حضرت کی ضرورت نہیں ہے. مسلک اعلیٰ حضرت کو تمہارے جیسوں کی ضرورت ہے. مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ بلند کرنے کے لیے مزاروں میں آرام فرمانے والے ہمارے اکابرین کا. آج تم لوگ اعلیٰ حضرت سمجھتے ہو. صاحب سید ہے تو کیا ہوا, کیا ہوا بھائی؟ سید ہو تو کیا مار دو گے, گولی مار دو گے, کیا مطلب کیا؟ جب تک ہم تعظیم کریں گے جب تک اس سے کفر سرزد ہے. یہی قول ہے نا. بے شک. مگر عاشق کی توہین کرنے والا کس زمرے میں آئے گا؟ وہ سید نہیں ہے. بہت نانا کی شریعت پر اٹلاتے ہو نا. نانا جان کی شریعت کی حفاظت کرنے والا بریلی کا مجدد امام احمد رضا. روز محشر مجھ سے پوچھا گیا تم نے دنیا میں کیا کیا, تو کہوں گا نانا جان امام احمد رضا نے آپ کی شریعت کی حفاظت کی تھی, ہم نے امام احمد رضا کے مسلک کی حفاظت. آپ ہی کا خطبہ پڑھنے والے, آپ ہی کا خون اپنی رگوں میں بتانے والے چلاتے تھے کچھ وہ بریلی کا پٹھان, وہ بریلی کا خان. سنو, وہ بریلی کا خان اور پٹھان صرف اس لیے اس کا خاندان خان میں پیدا ہوا کہ سیدوں کی تعظیم و تعریف کر کے بتا دے. یہ کہہ دے. آج تم اپنے تقریر میں یہ کہتے ہو یار حضرت نے ہی تو کہا ہے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول رہا ہے. سنو, اعلیٰ حضرت نے انہی سرکاروں کے لیے کہا ہے جو سرکار ہے. انہی سرکاروں کے لیے کہا ہے جو واقعی میں سرکار ہے. سرکار سے مراد یہ نہیں کہ مہاراشٹر کی سرکار, آندھرا کی سرکار, کرناٹک کی سرکار, بلکہ جو سرکار ہے ان کے لیے کہا ہے. سرکار بنے کیسے ہے؟ اس لیے کہ سرکار کے ماننے والے, سرکار کے جاننے والے ہیں, سرکار دو عالم سے سچی محبت کرنے والے ہیں. الحمدللہ ہم تو ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں سرکار ہمارے ہیں, سرکار ہماری ہے. ان سے کیا لینا دینا بھائی؟ دہشت گرد, آتنکواد, اگرواد, نکسلواد, ہمیں ان سے کیا لینا دینا؟ سرکار ہمارے ہیں, سرکار ہماری ہے. ہندوستان میں ہم رہتے ہیں, خواجہ غریب نواز کی حکومت ہے ہندوستان. کس بات کا ہے, فکر کس بات کی ہے؟ ہندوستان جس ملک میں رہتے ہیں وہ ملک میرے خواجہ کا ہے, وہ غوث اعظم کا ہے. ہمارے پاس ولیوں کا تاجدار بھی ہمارا ہے اور ہند کا راجا بھی ہمارا ہے. ان کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت نے کچھ کہا, گستاخی کی ہو تو تم لا کے دکھاؤ. میرے امام کا قلم سید حسینی میاں صاحب قبلہ فرما رہے تھے, اعلیٰ حضرت فرما رہے تھے میں غوث اعظم کا قلم ہوں. سبحان اللہ. یقیناً یقیناً اعلیٰ حضرت نے حق فرمایا, سچ فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر زمانے کا قلم ہوتا تو ادھر ادھر ہو سکتا, اگر وہ غوث اعظم کا قلم تھا خلاف رسول کی شریعت میں ہی چلتا, خلاف قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی چلا. تمہارے جیسا تھوڑی ہے کہ صبح کچھ شام کے کچھ, صبح توبہ نامہ ظاہر کر دیا, شام کے رد کرنا چالو کر دیا. کل وہی مولوی نظام الدین تھے جن کی تعریف کے تم خطبے پڑھتے تھے, اور آج وہی مولوی نظام الدین ہے جن کو تم نے ناہنجار بھی لکھا, جن کے لیے تم نے یہ بھی لکھا کہ کلمہ نصیب نہ ہو. اے پڑھے لکھے سبتین, میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, مومن و مسلمان اہل سنت والجماعت کو کلمہ نصیب نہ ہونے کی بددعا دینے والا کون؟ مومن کو کلمہ نصیب نہ ہو یہ ورڈ بولنے والا کون؟ مجھے جواب دو. سرکار کی شفاعت نصیب نہ ہو, ہے وہ خاسر ہو جائے. یہ نہیں کہا شاکر سے
شاکر تم نے بہت اچھا کیا مولانا نظام الدین نے تم سے توبہ کیا، تم نے اتنی بڑی غلطی کی ہوئی تھی. اور مولوی شاکر نے فخرالدین صاحب کہہ رہے تھے دعوت اسلامی کی چھوٹی بہن نے میں نے تو ابھی مکرانہ اور پالی میں کہا کہ میں دعوت اسلامی اور سنی دعوت اسلامی سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر تم دونوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ تم کٹ کے بنے ہو، پہلی بات تو یہ ہے کہ تم کٹ کے بنے ہو. پہلے تو یہ ثابت کرو کہ تم دونوں میں سنی کون ہے، اور سنی اگر تم ہو تو تم نے اپنے نام کے آگے سنی لکھا کیوں ہے؟ اس کے مطلب یہ ہے کہ کوئی گڑبڑ معاملہ تھا جبھی تو سنی لکھا. ہم بریلوی لکھتے مگر سنی نہیں لکھتے. بریلوی لفظ بریلوی آ گیا، سمجھ میں آ گیا. سنی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. سنی کون؟ بریلوی. اور خونکار کس کہتے کس کو ہے؟ جو صلاح کلیوں کو دیکھ کر پڑھنا شروع کر دے دشمن احمد پہ شدت کیجیے، کیا منور کیجیے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کا دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. تم کو تو ان کو کہنا چاہیے تھا کہ تم نے غلطی کی. اب بتاؤ بھیا، ایسے ایسے امیر آج کل لوگ زمانے میں پیدا ہو گئے، وہ 8 فیل امین ہیں، ان کو نماز کا طریقہ نہیں معلوم. ایسے ایسے تو امیر ہندوستان میں پیدا ہو گئے. ایسے امیروں سے بچو، اور جو ہمارا اوریجنل 101% اوریجنل پڑھا لکھا چمکتا ہوا مہکتا ہوا اہل سنت کا امیر ہے. اس کو زمانہ تھا جو شریعہ کے سبحان اللہ سبحان اللہ. اتفاق رائے کے ساتھ سارے علماء مانتے، سارے مفتیان کرام مانتے ہیں، سارے خانقاہی لوگ مانتے ہیں. خانقاہی مانتے ہیں، خام خواہی نہیں مانتے. جہاں خام خواہ کے کام ہوتے ہیں وہ لوگ نہیں مانیں گے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت اس کے خلاف بولیں گے. اس لیے خام خواہ والوں کو اعلیٰ حضرت نہیں سمجھ میں آتا. ان کو تو چاہیے ویسا ہی کہ ڈھپلے کے تبادل دلادل والوں کو بھی جائے اچھا کہے، ناچنے والوں کو بھی اچھا کہے، کھینچنے والوں کو بھی اچھا کہے، بنانے والوں کو بھی اچھا کہے. اس لیے پیارے مسلمانوں، میں تم کو یہ کہہ کے رخصت ہونا چاہوں گا کہ اپنے اندر وہ مزاج، وہ ذہن بناؤ کہ تمہارا مزاج معیار بالکل ایک دم کلیئر مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں ہو. اس لیے کہ سید حسینی میاں اشرفی نے اشرفیوں کو ذہن دیا. یہ اشرفی بھی ہے، قادری بھی ہے، برکاتی بھی ہے، رضوی بھی ہے، ہمارا رشتہ ہے ان سے. سبحان اللہ. اس لیے کہ اگر آل محمد میاں مہروی سے آپ کے والد کو اور آپ کو اعلی حضرت کے خلیفہ کے شہزادے سے اگر ہے ملی ہے تو ہے تو کالپی کی ہی. کالپی سے سلسلہ مہاراجہ شریف سے بریلی شریف، کالپی سے سلسلہ بلگرام شریف، کالپی سے سلسلہ الہ آباد. تمام ساری خانقاہوں کو دینے والا خانقاہ کالپی. کالپی کا یہ فقیر تم سے کہتا ہے ایرا غیرہ کو چھوڑو، احمد رضا کو پکڑو. سبحان اللہ. جو احمد رضا کے ساتھ ہے سارا زمانہ اس کے ساتھ ہے. احمد رضا کے جو ساتھ ہے سارا زمانہ چھوڑ دیجئے. میرا رضا، تیرے باپ کی رضا کا نام احمد رضا نہیں ہے، میرے نانا کی رضا کا نام احمد رضا ہے. سبحان اللہ. عمر و علی کی رضا کا نام احمد رضا ہے. ہم علی کا نعرہ نہیں لگاتے ہیں، صدیق کا بھی نعرہ لگاتے ہیں، فاروق کا بھی نعرہ لگاتے ہیں، عثمان و علی کا بھی نعرہ لگاتے ہیں. میں نے بریلی میں جواب دیا، ہم علی کے ساتھ ہیں. تم کس کے ساتھ ہو؟ تم نے یہ نعرہ لگوایا. میں نے کہا سنو، ہم صرف علی کے ساتھ نہیں ہیں، ہم نبی کے ساتھ ہیں، صدیق کے ساتھ ہیں، فاروق کے ساتھ ہیں، عثمان و علی کے ساتھ ہیں، حسین کے ساتھ ہیں. جو ان سب کے ساتھ ہیں ہم ان کے ساتھ چھوڑ پکڑ کریں، ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں. بھائی ان کے یہاں کیا ہے، بیٹنے والوں کے یہاں کیا ہے؟
حسین علی علی، اور کیا کرتے ہیں؟ سنو، یہ ذہن مت رکھو، تمہارے ذہن کو خراب کرنے والے لوگ آئیں تو کہہ دینا یہ شہر ناگپور ہے، یہاں مسلک کی وفاداری دیکھی جاتی ہے، سبحان اللہ، بے شک سید خان انصاری منصوری پٹھان قریشی نہیں دیکھا جاتا ہے، بلکہ وفادار احمد رضا کو دیکھا جاتا ہے۔ احمد رضا رہو گے ہمارے سر آنکھوں پر، سبحان اللہ، غدار احمد رضا رہو گے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ذہن و فکر آپ رکھیے، رب قدیر آپ کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، آمین، اللہم آمین، سب کو سچائی کے ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت قائم فرمائے، آمین، ہم سب غربائے اہل سنت والجماعت سنی صحیح عقیدہ مسلمانوں کو اپنا امیر حضور تاج الشریعہ کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے تاج الشریعہ رب قدیر میرے تاج الشریعہ کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ آمین، اللہم ان کا سایہ تادیر غلامان اہل سنت والجماعت پر قائم، آمین، اللہم آمین۔ استغفر اللہ ربی ولکم اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔